خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس میں اس کے مطابق اس کے 10ویں باب کی 35ویں آیت سے سنیں۔ ایک دن زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگے تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہمیں عطا کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ یا جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم لے سکتے ہیں۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا کہ جو پیالہ میں پیتا ہوں تم البتہ پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لو گے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، سوائے ان کے جن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ درس سن کر یعقوب اور یوحنا پر خفا ہونے لگے۔ تب یسوع نے انہیں پاس لا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں ان پر حکم چلاتے ہیں اور ان کے عمران پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تم میں سے جو کوئی اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن انسان بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے دے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی بتائیں مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو یہ سنڈل سفر جو کہ 2021 سے لے کر 2023 کا ہے، جس کا آج ہم نے اپنی پیرش میں اور جمعرات اور جمعے کو ہم نے اپنی ڈائسس میں کیا تھا، اور پچھلے اتوار پاپا اعظم نے ویٹیکن کے اندر جس کا افتتاح کیا تھا۔ تو یہ سنڈل جو ہے یہ ایک کلیسیائی سفر ہے جس میں دعوت دی گئی ہے کہ ہم اس میں شمولیت اختیار کر کے اس کلیسیا کا حصہ بن کر اور اپنی جو انجیلی قدریں ہیں، انجیلی مشن ہے، ان کو سمجھیں اور چرچ میں تمام بپتسمہ یافتہ ہوتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریوں کو اٹھائیں اور نبھائیں۔ تو اس سفر کا آغاز آپ سبوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزو، آج کا کلام جو ہم نے سنا ہے، اس کلام پر بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مقابلہ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ مقابلہ بازی جو ہے ہمارے ارد گرد، ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ ہے۔ مقابلے کی دوڑ ہے، اور تھامس ہوبس ایک مفکر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر سب کے سب لوگ شامل ہیں۔ مقابلہ ایک جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر تمام کے تمام لوگ شامل ہیں، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک۔ کیسے؟ چھوٹوں بچوں کی بات کریں تو ان کے اندر مقابلہ ہے کہ ہم نے دوسرے سے اچھا ڈریس پہننا ہے، دوسرے سے اچھا لباس پہننا ہے،
اسٹڈی میں اس سے اچھے مارکس لینے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، یہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ مقابلہ ہے دنیا میں کہ اس سے اچھا میرا گھر ہو، اس سے خوبصورت گاڑی میرے پاس ہو، اس سے اچھا رکھ رکھاؤ میرا ہو، اس سے اچھا لباس میرا ہو، اس سے اچھی چیزیں میری ہوں۔ یہ مقابلہ ہے۔ ممالک کا بھی مقابلہ ہے کہ دوسرے ممالک سے میرے پاس جدید اسلحہ ہو، خطرناک اسلحہ ہو، ہم دنیا پر حکومت کر سکیں۔ تو ہر شخص اس مقابلے کی جنگ میں ہے ایسے بات کہ نہیں۔ گھروں کے اندر بھائی کا بھائی سے مقابلہ ہے، بہن کا بہن سے مقابلہ ہے۔ یہ دونوں سطحوں پہ ہم بات کرتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی۔ مثبت طور پر دیکھیں تو اچھی بات ہے، آگے بڑھنا چاہیے، آگے کامیابی کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن منفی یہ کہ جب ہم جیتنے کے لیے کسی اور کو گرا دیں، جیتنے کے لیے کسی کو کمزور کریں، تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہم غور و خوض کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف مقابلہ ہی مقابلہ ہے، جلد بازی ہے، مقابلہ بازی ہے، اور جس میں ہر شخص دوسرے شخص کو گرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہے اس مقابلے کی آڑ میں؟ دنیا جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے، خاندان جو ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں، بہت ساری پرابلمز ہیں، بہت ساری جو معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں، جس کے اندر احساس، جو انسانی احساس ہے وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ مقابلے کے نقصانات ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ دو بھائی جو ہیں، دو بھائی کون کون سے؟ یعقوب اور یوحنا۔ کون سے دو بھائی آئے ہیں؟ یعقوب اور یوحنا۔ کس کے پاس آئے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے پاس۔ یہ زبدی کے بیٹے ہیں اور ان کی ماں کا نام سلومی ہے۔ وہ آئے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگیں وہ تو ہمارے لیے کرے۔ خدا یسوع مسیح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو نے ہمیں بلایا ہے، تو نے ہمیں چنا ہے، تو نے ہمیں اپنے گروپ میں شامل کیا ہے، تو ہم تجھ سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، تجھ سے کچھ مانگتے ہیں۔ اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ یسوع پوچھتے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عطا کر کہ جب تو اپنے جلال میں آئے تو ہم میں سے ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ یہ ڈیمانڈ ہے، یہ بات ہے، پوچھا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں، اس سے پہلے ہم نے پچھلے اتوار سنا تھا کہ مقدس مرکز کی انجیل میں شاگرد جو ہیں خدا یسوع شاگرد جو ہیں آپس میں کرکراتے ہیں، آپس میں بحث کرتے ہیں، اور بحث کس چیز کی؟ کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ کیوں یہ دونوں واقعات کیوں ہوئے؟ کیونکہ مسیح خداوند نے اپنی اذیت کی پیشن گوئیاں کی ہیں، اذیت کے بارے میں بتایا ہے کہ وقت آنے والا ہے کہ جب ابن انسان آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پیشن گوئی کی گئی، بتایا گیا۔ شاگرد یہ سن کر پریشان ہوئے اور آپس میں بحث کرنے لگے کہ اب یہ باتیں ایسی کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کی سیٹ پر کون آئے گا؟ ہم میں سے بڑا کون ہوگا؟ تم سے یسوع نے ان کی بحث کو جانتے ہوئے کیا کہا؟ ان کو بلایا اور کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بڑا ہونا چاہے تو وہ کیا کرے؟ خود انکاری کرے،
اور کیا کرے کہ سب کا وہ خادم بنے، سب کا وہ غلام بنے، سب کی وہ خدمت کرے۔ اور سب کی خدمت کرنا آسان نہیں ہے، سب کو خوش رکھنا آسان نہیں ہے۔ جیسے کلیسیا کے اندر ہم رہنما ہوتے ہوئے آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، آپ سارے خاندانوں کو، ساری کلیسیا کو ہم خوش نہیں کر سکتے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے آپ ہمارے کاموں سے خوش ہوں گے، بہت سارے کاموں سے آپ ناخوش ہوں گے۔ تو خادم ہوتے ہوئے ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن مسیح یسوع کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر ہم بڑے بننا چاہتے ہیں، ہم کوئی اعلیٰ مقام لینا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ خادم بنیں، عاجز بنیں، حلیم بنیں۔ اور اس کے بعد مسیح یسوع نے کو کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ بچوں کی مانند ہو، بچوں کی مانند ہو۔ اور کیا کرے؟ جیسے بچے سب کو قبول کرتے ہیں، سب کو قبول کرتے ہیں، ہم بھی قبول کریں۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ مسیح خدا نے جب تیسری پیشن گوئی کی اور جب وہ یروشلم کی طرف جا رہا تھا، تو زبدی کے بیٹوں نے یہ خیال کیا، سوچا کہ یہ اب مرنے کی بات کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ابن انسان اٹھے گا، وہ دکھ اٹھائے گا، ابن انسانوں کے حوالے کیا جائے گا، دکھ اٹھائے گا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، تو انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ خدا یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، ان کا سفر یروشلم کی طرف ہے، اور یروشلم میں جب جائے گا تو یہ رومی حکومت کے خلاف جنگ کرے گا۔ یہ بات سوچی گئی، زبدی کے بیٹوں نے یہ سوچ کو اپنایا کہ یہ یروشلم کی طرف جاتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، تو ہم سب مل کر اپنے خداوند کی رہنمائی میں رومی حکومت کے خلاف جنگ کریں گے، اور اس جنگ میں یہ فتح پائے گا تو کیا ہوگا کہ پھر وہ رومی حکومت کا جو تخت ہے اس کے پاس آ جائے گا۔ تو جب تخت آ جائے گا تو پھر ہم ہی میں سے اس کی کابینہ کے افراد ہوں گے، ہم میں سے جو اچھے ہوں گے ان کو وہ اچھی منسٹری دے گا، منسٹر بنائے گا، وزیر بنائے گا، اچھی جاب دے گا، اپنی حکومت میں شامل کرے گا۔ تو اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم اب ہی سے اس سے بات منوا لیں، وعدہ لے لیں کہ آپ ہی ہم سے یہ وعدہ لے لیں کہ ہم ایک اس کے دائیں اور ایک اس کے بائیں بیٹھ جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مسیح یسوع نے کیا کہا کہ جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا تم پی سکتے ہو، یا جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لے سکتے ہو؟ یعنی کہ جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو اذیتیں جن میں سے میں گزر رہا ہوں یا میں گزروں گا، کیا تم گزر سکتے ہو؟ اور شاگردوں نے کہا کہ ہاں ہم گزر سکتے ہیں۔ تو مسیح یسوع نے کیا جواب دیا کہ ہاں تم گزر تو ضرور سکتے ہو، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، سوائے ان کے لیے جن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ مطلب جو اس لائق پائے جائیں گے، جو اس خدمت گزاری کے لائق پائے جائیں گے، ان کو یہ سرفرازی ملے گی، اور یہ سرفرازی کون دے گا؟ میرا باپ دے گا۔ اس لیے تو انہوں نے مقدس متی کے جو اس کے 25ویں باب میں فرمایا تھا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اور اس بادشاہی کو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اس کو میراث میں دے دو۔ اور اس بادشاہی کو لینے کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ کیا کرنا ضرور ہے، جس سے ہم بخوبی واقف ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ مسیح یسوع نے واضح طور پر ہماری زندگی کو جانتے ہوئے، ہماری زندگی کی باتوں کو لے کر یہ ایک اصول بتا دیا تھا۔ کیا اصول؟ کہ ہم کیسے اس میراث کو، اس بادشاہی کو لے سکتے ہیں۔ کیا تھا؟ کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر اتارا، میں قید میں تھا اور تم میری خبر گیری کے لیے آئے۔ شاگرد سوال کرتے کہ خدا تو کب ایسا تھا؟
تو کہا گیا کہ اگر تم میرے کسی ایک چھوٹے بھائی بہن بچے کے ساتھ کرو گے تو کس کے ساتھ کرو گے؟ میرے ہی ساتھ کرو گے، یہ میرے ہی ساتھ کرو گے۔ تو یہ اصول تھا خادم بننے کا۔ پھر مقدس لوکا کی انجیل اس کے نام باب میں فرمایا کہ اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ خود انکاری کرے اور میرے پیچھے ہو لے اور اپنی صلیب اٹھائے، میرے پیچھے ہو لے اپنی صلیب اٹھائے، یعنی کہ مشکلات میں سے گزرے۔ جیسے روس نے صلیب اٹھائی، صلیب کے بوجھ سے وہ گھبرایا نہیں، صلیب کے بوجھ سے شرمایا نہیں، صلیب کا جو وزن تھا اس کو اٹھا کر وہ پریشان نہیں ہوا، بھاگ نہیں گیا، بلکہ کیا کیا؟ مقابلہ کیا، حلیمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اس پر مذاق کیے گئے، اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، لیکن پھر بھی اس نے اس صلیبی بوجھ کا سامنا کیا، مشکلوں سے گھبرایا نہیں بلکہ مقابلہ کیا۔ اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ جو پیالہ میں پیتا تم پی تو سکو گے، جو بپتسمہ میں لیتا تم لے تو سکو گے، لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو پھل ہے، وہ میرا باپ ہی تمہیں دے گا، کیونکہ اس نے بنائے عالم سے اپنے لوگوں کے لیے یہ فضل، یہ برکت، یہ تخت تیار کیا ہے۔ یہ تخت تیار ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں، یہ تخت تیار ہے دائیں اور بائیں بیٹھنے کا ان کے لیے جو حلیم اور فروتن ہے، جو خادم ہے، جو خادم بنتے ہیں۔ صرف خادم وہ نہیں کہ جو ساکرامنٹ ادا کرتے ہیں، وہ خادم وہ نہیں جو کلام سناتے نہیں، خادم وہ خادم جو خدمت کرتے ہیں۔ خدمت کس چیز کی؟ اپنے بہن بھائیوں کی۔ خدمت کن کی؟ غریبوں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی، جن کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، جن کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ان کی خدمت کی جاتی ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ وہ خادمین کی بات کی گئی ہے۔ چھوٹے بنیں، چھوٹے بننے سے مراد قبول کریں، جیسے بچے سب کو قبول کرتے ہیں ویسے ہم قبول کریں۔ تو مسیح یسوع نے پھر کیا حکم دیا آج کی پاک انجیل میں کہ تب لکھا ہے کہ تب یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں اور ان پر حکم چلاتے، کن پر؟ اپنی قوم پر حکم چلاتے ہیں، اور ان کے عمرہ ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہ ہو، تم میں ایسا نہ ہو، بلکہ کیا ہو کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تم میں جو کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب کا کیا بنے؟ غلام بنے، کیونکہ ابن انسان بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے۔ اس نے یہ بات صرف کہی نہیں، خدمت کرنے کی بات اس نے کہی نہیں، بلکہ اس نے خدمت کر کے دکھایا۔ کب؟ جب آخری کھانے کے موقع پر اس نے کتانی کپڑے سے اپنے آپ کو باندھا، کتانی کپڑا اتارا اور شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ مالک تھا، خالق تھا، بادشاہ تھا، معجزات کرنے والا تھا، لیکن شاگردوں کے پاؤں پر جھک گیا، شاگردوں کے پاؤں کو دھو کر خدمت کا نمونہ دیا، نہ صرف باتوں سے بلکہ عملی طور پر نمونہ دیا کہ وہ خدمت کرانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہے۔ اور یہی اس نے دعوت دی سب کو، تمام بپتسمہ یافتہ انسانوں کو دعوت دی کہ سب کے سب وہ خدمت کریں اور اس خدمت میں سب کو شامل کریں۔ خدمت صرف جب ہم دل سے خدمت کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے خدمت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جس نے اس خدمت میں رہ کر کسی کو میرے نام پر ایک گلاس پانی ہی دے دیا تو وہ اپنے اجر سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔
یہ مسیح یسوع کا وعدہ ہے، یہ خداوند کا وعدہ ہے، اس کا یہ وعدہ ہے کہ اس شخص کو ضرور اس کی اس خدمت کا پھل ملے جائے گا۔ میرے عزیزو، آج کی دوسری تلاوت میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسی خادم کی بات کی گئی ہے کہ اس خادم نے اپنے آپ کو حلیم اور فطن بنایا ہے، اور لکھا ہے کہ دوسری تلاوت میں ہم نے سنا عبرانیوں کے نام کا 4 باب میں کہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس اے بھائیوں اور بہنوں ہمارا ایک ایسا عظیم کاہن اعظم ہے، یعنی یسوع ابن خدا جو افلاک سے گزرا ہوا ہے۔ آؤ ہم اقرار پر ثابت قدم رہیں، یعنی اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں جو ہم نے بچپن سے بپتسمہ کے وقت حاصل کیا تھا، جس میں ہم نے اقرار کیا تھا کہ اے خدا میں اس ایمان میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں۔ اس میں آج پھر اس کو دہرایا گیا کہ آؤ ہم اس اپنے ایمان کے اقرار میں ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں ہے جو ہماری کمزوری میں ہمارا ساتھ نہ دے۔ ہمارا کاہن اعظم ہمارا خداوند یسوع مسیح ایسا نہیں ہے جو ہماری کمزوری میں، ہماری مشکل میں، ہماری بیماری میں، ہماری پریشانی میں ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائے، بلکہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ہمدرد ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ ہمارا رکھوالا ہے، ہمارے ساتھ لکھا ہے بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا، یعنی کہ دکھوں میں سے گزرا، جس نے صلیب اٹھائی۔ جیسے ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں، جیسے ہم پر الزامات لگتے ہیں، جب ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، ویسے یسوع بھی پریشان ہوا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اس آزمائش میں پورا اترا۔ تو لکھا ہے دعوت دی گئی ہے، سب کو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ ہم توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کیا کریں۔ یہ کون سا فضل کا تخت ہے؟ یہ پاک مذبح ہے جس پر وہ قربان ہوتا ہے کہ آؤ توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں اور کیا حاصل کریں؟ رحم حاصل کریں تاکہ اس کی رحمت سے ہماری مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ اور تکلیفیں کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں، مٹ جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ کیسے؟ فضل کے تخت کے سے، اس کی رحمت سے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں دعوت دی گئی ہے، بتایا گیا ہے دکھیارے خادم کی، کہ دکھیارا خادم جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی بیماریوں میں سے گزر کر اور خطا کا ذبیحہ ہو کر وہ کامیاب ہوگا۔ وہ دکھ تو اٹھائے گا، لیکن دکھ اٹھانے کے بعد وہ جلالی ہوگا، وہ نور میں جائے گا، نورانی ہوگا اور اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا اور وہ سب کی بدیاں اٹھا لے جائے گا، سب کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لے جائے گا۔ اس لیے یہ پیشن گوئی مسیح خداوند کی ہے، جس نے میری اور آپ کی بدیاں اٹھائی ہیں، جس نے دنیا کی بدیاں اٹھائی ہیں اور دنیا کو گناہ سے پاک کیا ہے۔ اب وہی پاک صاف رہیں گے جو اس کے ساتھ پابست رہیں گے، جو اس کی خدمت میں رہیں گے، جو اس کی راہوں پر چلیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، آج کے دن جب ہم اس بات پر سوچتے ہیں کہ جب ہم دنیاوی طور پر بہت ساری باتوں میں مشغول ہیں، بہت سارے مقابلوں میں مشغول ہیں، مقابلہ کرتے ہوئے ہر ایک سے آگے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آج سوچیں کہ ایمانی طور پر ہمارا مقابلہ کیسے ہے۔ ایمان میں، دعائیہ زندگی میں، کلام مقدس کو پڑھنے میں ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ کیا میرا اور آپ کا مقابلہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایمان میں بڑھیں؟ ہم دنیاوی طور پر دنیا کے مقابلے میں شامل ہیں، دنیا کے مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں، کیا ہم ایمان کی دوڑ میں شامل ہیں کہ نہیں؟
کیا ہم جو ایمان کی دوڑ ہم دوڑ رہے ہیں، جس کی خدا ہمیں دعوت دیتا ہے، کیا ہم اس مقابلے میں شامل ہیں کہ نہیں؟ ویسے ہم بہت سارے مقابلوں میں شامل ہیں، بہت ساری باتوں میں شامل ہیں۔ مثبت طور پر دیکھیں تو اچھی بات ہے، مقابلہ کر کے آگے نکلنا چاہیے، اور اس مقابلے میں کسی کو گرانا نہیں چاہیے، حلیمی اور عاجزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم مثبت مقابلہ کرتے ہیں، جب ہم محنت کرتے ہیں آگے بڑھنے کی، ایمانی طور پر یا دنیاوی طور پر، تو خدا ہمیں اس کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج مسیح خداوند ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ اس مقابلے کی دور میں ہم صرف اور صرف اچھے رزلٹ کے لیے، مفاد کے لیے، ہم اچھا پھل ہے اس کے لیے نہ دوڑیں، بلکہ خداوند کے لیے دوڑیں۔ جیسا کہ کل کے روز ہمارے پنجاب میں اور ملک میں میٹرک کا رزلٹ آیا، اور پچھلے دنوں ایف اے کا رزلٹ آیا۔ بہت سارے بچوں کے نمبرز بہت ہی اچھے آئے، جیسے کہ آج بھی ہم نے 2 انٹرنسز میں ایک بیٹی کے 1046 1046 اور ایک کے 1092 اور آئی تھنک 82، اور ایک اور بچے کے ہمارے پیرش میں 1078، اور ایک اور بچی جو کسی دوسری پیرش میں سے کل پتہ چلا تھا جس کے 1098 مارکس تھے۔ تو یہ ان کے نمبر سن کر اچھا لگا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم نے پیپر تو اچھے دیے تھے لیکن نمبر صرف 402 ہی آئے ہیں، 500 ہی آئے ہیں، اور بلیم الزام تراشی صرف بورڈ پہ ڈال دی۔ تو بورڈ پہ الزام تراشی نہیں ڈالنی، بلکہ یہ صرف اور صرف آپ کی محنت کا حاصل ہے، کیونکہ اگر 1098 نمبر آ سکتے ہیں تو پھر آپ کے بھی آ سکتے، اگر اس کے آ سکتے ہیں تو پھر آپ کے بھی آ سکتے تھے، کیونکہ اگر آپ بھی محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ لہٰذا مقابلہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیسے، یہ ہم پہ منحصر ہے، ہماری محنت پہ۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، مقابلہ جو ہے وہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اچھا اس لیے کہ جب ہم کچھ کرنے کے لیے دوڑیں، برا اس لیے کہ جب ہم کسی کو گرا کر آگے بڑھیں۔ تو لہٰذا یہ تربیت ہے۔ خدا یسوع مسیح آج اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ دیکھا دیکھی میں مقابلے میں نہ آئیں، تربیت کرتے ہیں کہ جو کام تمہیں دیا گیا ہے اس میں وفادار رہو، پھل تمہیں خدا دے گا، اجر تمہیں خدا دے گا۔ جیسے یعقوب رسول، جو کہ آج کے یعقوب اپنے بھائی یوحنا کے ساتھ آیا، تو یعقوب کو اس کا پھل مل گیا تھا۔ کیسے کہ جب خدا یسوع مسیح کے بعد 10 سال کے بعد جب یعقوب رسول کو شہید کیا گیا، تو یہ یعقوب رسول شاگردوں میں سے، رسولوں میں سے پہلا شہید تھا جس کو شہید کیا گیا۔ یہ ایمان میں وفادار رہا تھا، تو یقینی طور پر یہ جو بادشاہی جو تخت تیار کیا گیا تھا، یقینی طور پر اس میں وہ شامل ہوا، کیونکہ وہ شاگردوں میں سے پہلا شہید تھا۔ تو میرے عزیزو، ایک بات ہے کہ اس تربیت کی، کہ اس تربیت ہم پھل تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا تو چاہتے ہیں، مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس تربیت میں سے گزرنا نہیں چاہتے۔ تربیت کسی بھی شعبے کی ہو، تربیت کسی بھی کام کی ہو، وہ آسان نہیں ہے۔ اگر ان بچوں نے اتنے نمبر، ہائیسٹ نمبر لیے ہیں، تو انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی ہوگی، انہوں نے رات گئے تک پڑھا ہوگا، انہوں نے اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو رد کیا ہوگا، انہوں نے اپنی خواہشات کو مارا ہوگا، انہوں نے اچھی اسٹڈی کی ہوگی، تو پھر یہ کامیاب ہے۔ تربیت میں سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ اگر ہم کاہن بنتے ہیں تو ہم بھی تربیت میں سے گزرتے ہیں۔ ڈاکٹر بننا آسان نہیں ہے، BSN کرنا آسان نہیں ہے، وکیل بننا آسان نہیں ہے، کاروبار کا آغاز کرنا آسان ہے، لیکن کاروبار کو وقت دینا، کاروبار کو آگے لے کے چلنا، یہ بھی آسان نہیں ہے۔ دنیا کا مقابلہ کر کے،
دنیا آپ کو گرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کیسے آگے بڑھتے ہیں؟ تو یہ محنت ہے اس سارے ان کاموں میں، چاہے پڑھائی کی تربیت ہو، کاروبار کی ہو، خاندانی تربیت ہو، کوئی بھی تربیت ہو آسان نہیں ہے، لیکن اس میں وفاداری اور حلیمی اور تابعداری شامل ہے۔ جب ہم حلیمی تابعداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس ساری تربیت میں شامل ہوں گے، ان باتوں کا مقابلہ کریں گے، تو پھر خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی اجر سے ضرور نوازے گا۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں ہمیشہ یہ فضل دے تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم مثبت طور پر مقابلہ کرتے ہوئے ہر کام میں آگے بڑھیں، تعلیم کے میدان میں، کھیل کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں، اور خاص طور پر ایمان کے میدان میں آگے بڑھیں اور اپنے ایمان کو ہمیشہ زندہ رکھیں، جان دینے تک وفادار رہیں، تاکہ ہمیں بھی خداوند اپنے جلال میں شامل کر سکے۔ مسیح ہمارے خداوند کے لیے